السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے معلیٰ رجب کی برکتوں سے بھرپور ایام، دنوں کی بھی فضیلت، اعمال کی بھی فضیلت، مکان کی بھی فضیلت۔ آئیے مرکز فضائل کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے سلام اور عرض عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین و ابن قائد الغر المحجلین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیک یا ابا عبد الصالح، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا باب الحوائج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا مولا کی پاک دھرتی پر آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ آج 4 رجب المرجب 17 فروری اور بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 471 ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ خداوند متعال کا بے حد و بے احصا اور بے پایان شکر ہے کہ جس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے ایک اور ساعت مہیا فرمائی، اور اس شکر کا بھی شکر کہ اس نے ہمیں شکریہ کرنے کے لیے شرف عطا فرمایا۔ خداوند متعال کریم ہے، اس کی کرامتیں بے احصا ہیں۔ اس کی دلیل اہل بیت علیہ السلام ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکر اہل بیت علیہ السلام عدنان رضا رتن صاحب لاہور پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کرم مولا کا احسان، یا علی مدد۔ جی اللہ علی بادشاہ کی مدد۔ کربلا مولا کی پاک دھرتی پر آپ کی پیاری آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجیے گا۔ جی میں کلام مولا علی اکبر بادشاہ علیہ السلام بادشاہ کا سب کی نظروں کی سماعت کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ، عنایت ہے۔ بنتے علی نے پایا اکبر حسین دا، بنتے علی نے پایا اکبر حسین دا، لیلا دا نور عین ہے اکبر حسین دا، یوسف نبی تو اپنی مثال یوسف حسین نبی تو اپنی مثال ہم شکل مصطفیٰ ہے اکبر حسین دا، واہ 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 واہ، بنت علی نے پالیا اکبر حسین دا، ماشاءاللہ۔ منگی خیرات حسین نے مولا حسین کو، منگی خیرات حسین نے مولا حسین تو، اکبر دا بر غلام رواں منگتا حسین دا، واہ واہ واہ، اکبر دا بر غلام رواں منگتا حسین دا۔ واہ 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 واہ، پھر آپ کی نظر ہے، بسم اللہ۔ ہتھاں تے جا کے اکبر
جد سین ویکھیا واہ ہتھاں تے جا کے اکبر واہ جد سین ویکھیا سال کے اکبر کے اکبر حسین واہ 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 بنت علی نے پایا اکبر حسین واہ واہ ماشاء اللہ بہت پیارا ماشاءاللہ عقیل بھائی باہر ہے نے لکھا ہے بہت پیارا شعر ہے بسم اللہ منگیا سی رب نے اکبر مولا حسین کو واہ منگیا سی منگیا سی منگیا منگیا سی رب نے اکبر مولا حسین تو اس واسطے اذان وچ اکبر حسین دا واہ 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 بنت علی نے پالیا اکبر حسین دا بنت علی نے پالیا اکبر حسین حسین دا مولا حسین دا ماشاءاللہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں صدا آباد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں اور یہ پیاری آواز صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتی رہے آپ کی نسلوں میں ذکر اہل بیت علیہ السلام جاری و ساری رہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا کہ آپ بھی ہم نوائی فرماتے رہیں گے اور ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرماتے رہیں گے صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں اور جناب علی اکبر علیہ السلام کا صدقہ مولا امام حسین علیہ السلام ہمیشہ دنیا و آخرت میں آپ کو اپنے ذاکروں میں شمار رکھیں اور جلد کربلا مولا اپنی زیارت نصیب فرمائیں اور جب جب کربلا آئیے گا ہمیں نہ بھولیے گا یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے شرکت فرما کے ہمارے پروگرام کو مزین تر فرمائیے گا صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں یہ تھے ہمارے ساتھ ذاکر اہل بیت علیہ السلام عدنان رضا رتن صاحب لاہور پاکستان سے خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے صدا آباد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں آپ کا گھرانہ آباد رہے صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے اور اہل بیت علیہ السلام آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرماتے رہیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کے ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوہاؤ منقبت خان شیزان علی صاحب میسور کرناٹکا انڈیا سے السلام علیکم وعلیکم السلام یا علی مدد کیسے ہیں جناب
مولا کا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ خوش آمدید عرض کرتا ہوں کربلا مولا کی پاک سرزمین پر، اور شکریہ ادا کرتا ہوں ہمیں ثواب میں اضافہ مہیا فرمانے پر۔ سدا آباد رہیں۔ بسم اللہ کیجئے گا، ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے گا۔ بسم اللہ کیجئے۔ جی ضرور ضرور۔ امام حسین کی منقبت سے میں اپنے اس کا آغاز کرتا ہوں، بسم اللہ، سماعت فرمائیے گا۔ عنایت۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، سبحان اللہ۔ فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ سبحان اللہ۔ عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، نماز کو تو نمازی نہیں ملا اب تک، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ سبحان اللہ۔ بطور خاص فضیلتیں جو کوئی کربلا کی پوچھے گا، فضیلتیں جو کوئی کربلا کی پوچھے گا، مجھے یقین ہے کعبہ جواب یہ دے گا، نہیں کسی کا بھی روزہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ سبحان اللہ۔ دلیر مان رہی ہے شجاعتیں تم کو، سلام کرتی ہے اصغر شہادتیں تم کو، ہے 6 مہینے میں جذبہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ خدا ہی جانے کے عباس کیا ہے شان تیری، یہ منزلت یہ سعادت کسے نصیب ہوئی، تجھے سمجھتی ہے زہرا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے، غدی دلیل چھوڑ دے آجا مباہلہ کر لے، ہے تیرے پاس تو لے آ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ نصیریوں سے کہو چھوڑ دیں بضد ہونا، نصیریوں سے کہو چھوڑ دو بضد ہونا، قبول کیسے کرے گا یہ لم یلد ہونا، جسے نصیب ہو بیٹا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا
حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم. ایک منقبت خاک شفا کے اوپر ہے، بسم اللہ سے سماعت فرمائیے گا. عنایت کیجیے گا. میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، میں خاک کربلا ہوں، شفا بانٹتی ہوں میں، ہر لا علاج غم کی دوا بانٹتی ہوں میں. کیا مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا بانٹتی ہوں میں، شمس و قمر کا رزق ضیا بانٹتی ہوں میں. سوچو سوچو ذرا سی دیر کدھر جائے کائنات، میں بھی شفا نہ بانٹوں تو مر جائے کائنات. میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، جو دشمن حسین ہے میرا ہے وہ رقیب، جو دشمن حسین ہے وہ میرا ہے وہ رقیب. میرا مطب ہے کرب و بلا اور میں طبیب. آتے ہیں سب یہاں پہ تونگر ہو یا غریب، دعویٰ ہے میرا جیسے بھی جس کا بھی ہو نصیب. لے آؤ اس کو جس کی جہاں میں دوا نہیں، اس کو شفا نہ دوں تو میں خاک شفا نہیں. میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، آنکھوں سے مس کرو مجھے بینائی پاؤ گے، آنکھوں سے مس کرو مجھے بینائی پاؤ گے. عزت میری کرو گے، عزت میری کرو گے، پذیرائی پاؤ گے. آگے میرے جھکو گے تو اونچائی پاؤ گے، مجھ سے جو دور ہوگے تو رسوائی پاؤ گے، مجھ سے جو دور ہوگے تو رسوائی پاؤ گے. باہو بٹھائی کا یہی ارشاد پاک ہے، یہ خاک گر نہ ہو تو زمانے پہ خاک ہے. میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، میرا مقام دین پیمبر سے پوچھ لو، میرا مقام دین پیمبر سے پوچھ لو. ہوں کتنی خوش نصیب مقدر سے پوچھ لو. جوہر ہے مجھ میں کتنے یہ گوہر سے پوچھ لو. ہیں کتنے لال مجھ میں قلندر سے پوچھ لو. پوچھو عقیدتوں سے میرا کیا مقام ہے، پوچھو عقیدتوں سے میرا کیا مقام ہے. مٹی ہوں پھر بھی پاؤں لگانا حرام ہے. میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی چند منٹ ہیں. خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے. سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار ہوں آپ بھی ہم نوائی فرماتے رہیں گے. آپ کی نسلیں، آپ کا خاندان، آپ کا گھرانہ آباد رہے سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے، اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر پڑھتے رہیں اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر عام کرتے رہیں. مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں. بہت شکریہ. دعا گو جلد کربلا مولانا نصیب ہو اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ذکر اہل بیت علیہ السلام پیش کرنے کا شرف نصیب ہو. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ منقبت خان شیزان علی صاحب، میسور، کرناٹکا، انڈیا سے. خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. اور بہت شکریہ آپ کی شرکت فرمانے کا.
اور یہ شکریہ اس معنی میں نہیں ہوتا کہ ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں آپ کا، بلکہ شکریہ اس معنی میں ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کے اندر اضافہ اور ذکر اہل بیت علیہ السلام سنانے کا ایک بہت بڑا مقام عطا کیا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ ذکر اہل بیت علیہ السلام پڑھنا بھی مقام، سننا بھی مقام، اور ذکر اہل بیت علیہ السلام کو عام کرنا بھی مقام، اور ذکر اہل بیت علیہ السلام کے عام کرنے کے اندر جو ایک لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے وہ تشہیر اور ایڈورٹائزنگ کا لفظ بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، اس کو پخش کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو منظر عام پہ لانا بھی کہہ سکتے ہیں۔ خداوند متعال آپ سب پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ آپ ہمارے پروگرام کو اپنے پیارے گھروں میں دعوت دیتے ہیں اور ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں، ذکر اہل بیت علیہ السلام ہونے کے اعتبار سے اور کربلا معلیٰ کی نسبت کے تحت جو عزتیں آپ نے ہمارے پروگرام کو دی ہیں، یقیناً اہل بیت علیہ السلام اس کا اجر آپ کو عنایت فرمائیں گے کہ محبت اہل بیت علیہ السلام نے آپ کے دلوں میں کتنا گھر کر رکھا ہے۔ یہ گھر ہمارے دلوں کے اندر جو مقام اہل بیت علیہ السلام اور ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے، یہ کبھی بھی ہم سے جدا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ گھر ہے تو ہم آباد ہیں، ورنہ ہم بدنام اور بے آباد ہو جائیں گے، کیونکہ عزت تو ہے ہی اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے۔ اگر یہ عزت ہمارے ساتھ نہ ہو تو انسان واقعاً بے عزت ہے، اور عزت نہ ہو اور حقیقت عزت العزت للہ ولرسولہ ہی، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، وللمومنین ہے اور مومنین کے لیے عزت ہے، اور مومن حقیقت میں ابو المومنین، مالک المومنین اور سبب مومنین اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان فارز علی صاحب، ماتمی دستہ پنجتن علیہ السلام، حویلی مرید شاہ، ملتان، پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام قبلہ۔ یا علی مدد، پیر مولا علیہ السلام کی مدد۔ کربلا معلیٰ کی پاک دھرتی پر آپ کی آواز گونج رہی ہے، بین الحرمین میں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منورتر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی بسم اللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد و آل عجل محمد فرجہم۔ خدا کو ایک عدد پہ حسین لے آیا، خدا کو ایک عدد پہ واہ حسین لے آئی، واہ اسے مقام صمد پہ واہ حسین لے آئی، واہ نبی کے ساتھ ہوئے ہیں ہزار حج اس کے، واہ نبی کے ساتھ ہوئے ہیں واہ ہزار حج اس کے، واہ جسے بھی اپنی لحد پہ واہ 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 حسین لے آئی، واہ 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 اسے مقام صمد پہ حسین لے آئی، فنا کی آخری حد پہ کھڑا تھا ہوئے لیکن، واہ فنا کی آخری حد پہ کھڑا تھا ہوئے لیکن، واہ بقا کی آخری حد پہ واہ واہ حسین لے
آئے واہ 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 اسے مقام صمد پہ واہ حسین لے آئے واہ کٹا کے سر کو جھکایا نہیں ہے کرب میں واہ کٹا کے سر کو جھکایا نہیں ہے کرب میں واہ خود خدا کے ہی قد پہ حسین لے واہ 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 اسے مقام صمد پہ حسین لے آئے واہ سبحان اللہ پکارے خوف سے اصغر کو دیکھ کے شامی واہ پکارے خوف سے اصغر کو دیکھ کے شامی حسین اپنی ہی جد سے حسین لے آئی اسے مقام صمد پہ حسین لے آئی وہ جس کے سامنے معدوم حسن یوسفی وہ جس کے سامنے معدوم حسن یوسفی وہ حسن جان کے خط پہ حسین لے آئے اللہم صلی علی محمد جی کچھ اور عنایت کرنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ قبلہ بس ایک کام مولا غازی کے حوالے سے بسم اللہ پھر اس کے بعد اجازت بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ جی قبلہ عنایت کیجئے جی بسم اللہ کیجئے گا کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ شاید نیٹ ورک کٹ گیا ہے، اس لحاظ سے بات نہیں ہو سکی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم صحیح مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. چلیں ہمارے ہاتھ وقت آ گیا ہے. جو دوستان ہمارے لیے دعائیں لکھ کر بھیجتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا پڑھیں، دعا کہیں اور دعا مانگیں،
ہم ان کے نام لے کر دعائیں مانگ دیتے ہیں تاکہ ان کا بھی حق تلف نہ ہو، کیونکہ آج وقت آ گیا ہے۔ بہرحال سیدہ دانیہ حیدر صاحبہ نے لکھا ہے، التماس دعا، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں اور مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں۔ اور سکینہ علی صاحبہ نے لکھا ہے، التماس دعا پلیز مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، اور پھر لکھا کہ لبیک یا امام، مولا آپ کی اس پکار کو قبول فرمائیں۔ پھر سلام مولا علیہ السلام لکھا، مولا یقیناً آپ کے سلام کو سنتے ہیں اور آپ کا سلام یقیناً مولا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے اور مولا قبول کرتے ہیں اور جواب بھی یقیناً عنایت فرماتے ہیں۔ مولا آپ کو جواب عنایت فرمائے، آپ کی نسلوں میں رحمتیں برکتیں جاری و ساری رہیں۔ اور اسرار احمد ریحان صاحب نے لکھا، سلام غازی علیہ السلام، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ ٹیلی فون کال دوبارہ لوٹ آئی، آئے دیکھیں، پڑھنا چاہ رہے تھے مولا غازی عباس علیہ السلام کا قصیدہ، بسم اللہ جی عنایت کیجئے گا۔ جی، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کوئی نبی نہیں میرے مصطفیٰ کے بعد، واہ، شیر خدا نہیں کوئی مرتضیٰ کے بعد، واہ، سبحان اللہ، کوئی نہ ہے کسی کے بیٹے واہ، حسین و حسن سے واہ، نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے واہ، نہ فاطمہ ہے کوئی فاطمہ کے بعد، واہ، 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 کوئی نہیں واہ، عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے واہ، لکھوں وفا سے پہلے یا لکھوں وفا کے بعد، واہ، 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 کوئی واہ، صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، آپ کا گھرانہ، آپ کا خانوادہ، آپ کی نسلیں ذکر اہل بیت علیہ السلام سے آباد رہیں، اور یہ ذکر آپ کے لیے دنیا و آخرت میں رحمتیں برکت لے کر آئے، اور اس ذکر کا صدقہ جلد کربلائے معلیٰ پہنچ کر بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام و مولا عباس علیہ
अलैहिस्सलाम में हदिया ज़िक्र करने का शरफ़ नसीब हो। बहुत बहुत सारी दुआएं आपके लिए, ढेरों सारी दुआएं, और शुक्रिया इस माने में कि आपने हमारे सवाब में इजाफ़ा किया। मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाएँ, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जब जब मौका मिला आपको दावत ज़िक्र देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा, और उम्मीदवार हूँ कि आप भी हम नवाई फरमाते रहेंगे और हमारे लिए ये फ़जीलतों में इजाफ़े का सबब बनते रहेंगे। ये थे हमारे साथ नोहा खान फ़ारिज़ अली साहब, मातमी दस्ते पंजतन अलैहिमुस्सलाम, हवेली मुरीद शाह, मुल्तान, पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। हमारे साथ जो दोस्तान प्याम और SMS लिख रहे थे इसके ऊपर कमेंट्स के तौर पर फेसबुक पर, वो मैं उनके लिए दुआएं भी पढ़ देता हूं। हम पहुंचे थे जनाब इसरार अहमद रेहान साहब के बाद, और फिर सैयदा फ़ाखरा नज़ली साहिबा ने लिखा, सलाम या हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपकी ज़ियारत को कबूल फ़रमाएँ और जवाब सलाम आपके लिए रहमत बरकतें लेकर आए। और सैयदा फ़ाखरा नज़ली साहिबा ने दोबारा लिखा, लब्बैक या हुसैन, मौला आपकी पुकार को कबूल फ़रमाएँ। और औरैन ज़हरा साहिबा ने लिखा, लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपकी इस पुकार को भी कबूल फ़रमाएँ और आपकी दुआएं कबूल फ़रमाएँ, सदा आबाद रहें। और इम्तियाज़ हुसैन ख़ास खेली साहब ने दिल बनाकर भेजा है, मौला आपकी दुआएं कबूल फ़रमाएँ और दुनिया व आखिरत में आप अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरबूत रहें। और तनवीर फ़ातिमा साहिबा ने लिखकर भेजा है, इल्तमास दुआ, मौला आपकी दुआएं कबूल फ़रमाएँ। यकीनन हम आपके लिए ही दुआएं करते हैं, और आपके लिए दुआएं करना हक़ भी बनता है, क्योंकि मोमिन के लिए दुआ करना सवाबों में हिसाब होता है। और दोबारा हमारे साथ लिखकर भेजने वालों में जो शरीक हैं जनाब इम्तियाज़ हुसैन साहब और तनवीर फ़ातिमा साहिबा ने लिखकर भेजा है दुआओं के लिए। और जनाब आज़ादार नकवी साहब ने एक इमोजी बनाकर भेजी है गिरिया करते हुए। यकीनन मौला आपके इस गिरिये को भी कबूल फ़रमाएँ। अयाम रजबुल मुरज्जब हमारे साथ हैं। इस महीने को शहरुल असब भी कहा जाता है। असब यानी उंडेल देने के माने में, औंधा देने के माने में, एक मर्तबा गर्क कर देने के माने में, कि अल्लाह ताला की नेमतें इसमें पे दर पे नाजिल हो रही हैं। और ये महीना शहर विलायत भी का महीना है, विलायत जिसे कहा जाए, शहर हमारी उर्दू ज़बान के अंदर तो शहर मदीना अरबी में जिसे कहा जाता है उसे कहा जाता है। बहरहाल ये शहर विलादत है मासूम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए। विलादत लफ्ज़ी तौर पर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, वरना मासूम अलैहिस्सलाम के मकाम और मंजिलत को समझना हमारे बस का रोग नहीं है। बहरहाल मासूमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह का नूर हैं, और अल्लाह का नूर किस तरह से आता है ये अल्लाह जाने या अल्लाह के वली जाने। बहरहाल मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की आमद का दिन भी है, इसी महीने में है। बीबी सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत भी हम इसी महीने में मनाते हैं। और तारीख़ों के इख्तलाफ के तहत इराक़ के अंदर जो 10 रजबुल मुरज्जब आएगी, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की आमद का दिन भी है। और 27 रजब को ईद मबास भी होती है। 28 रजब को हम जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदीना की रवानगी की तरफ जो तारीख़ है वो मनाते हैं, और बहुत बड़ा दिन है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुनासिबत इस महीने की बहुत ज़्यादा है। और जो हज़रात जिस भी मशहद मुतहर पे हों, जिस भी ज़ियारतगाह पे हों, वहाँ पे मासूम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत उसी निस्बत के साथ जिसे ज़ियारत रजबिया कहा जाता है पढ़ना चाहिए। और इस महीने में हर नमाज के बाद एक दुआ पढ़ने वाली ख़ास जो है हर नमाज के बाद, वो भी एक मुस्तहब है। और इस महीने में इस्तिग़फ़ार को बहुत ज़्यादा तरजीह दिया गया है, वजाहत किया गया है और तरजीह दी गई है, क्योंकि हम इस्तिग़फ़ार करेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहरहाल विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बग़ैर ना इस्तिग़फ़ार कबूल है, ना नमाज कबूल है, ना तौबा कबूल है, ना इबादत कबूल है। लिहाजा बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है। ज़ाहिद तेरी नमाज को मेरा सलाम है। बहरहाल हम नमाज भी अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं, मिलकर आए मांगे हर दुआ की कबूलियत। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फरज।